السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويوم الغشاء عليه ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک سوال پوچھا، یا ربی، اے میرے رب، تقدیر کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اے موسیٰ، سمندر کے اس کنارے پہ جا، وہاں سے 3 جہاز گزریں گے اور تینوں کے تینوں غرق ہو جائیں گے، تمہیں تقدیر کی سمجھ آ جائے گا. میں نے لکھ دیا ہے ان کی تقدیر میں غرق ہونا، تم ان کو روک سکتے ہو تو روک لو. تو موسیٰ علیہ السلام ایک جہاز آیا اور ان جہاز والوں کو کہا کہ فلاں جگہ پہ آپ نے غرق ہو جانا، میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ ادھر نہ جائیں. انہوں نے کہا جی بات دیجیے، اگر تقدیر سے ہوا تو پھر ایسا ہی ہوگا. جو اللہ کی رضا، وہ جہاز گیا، وہ غرق ہو گیا. دوسرا جہاز، ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو تقدیر میں، تو وہ جا کر وہ بھی غرق ہو گیا. تیسرے جہاز والوں کو بھی سمجھایا تو تیسرا جہاز جو ہے وہ غرق نہ ہوا، وہ نکل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ یہ کیا آپ نے کہا تھا تینوں؟ کہا موسیٰ، ان کو جب تم نے بتایا تو انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، توبہ استغفار شروع کر دیا. ان کی دعا کی وجہ سے میں نے تقدیر مٹا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تقدیر کو اگر کوئی چیز مٹا سکتی ہے وہ دعا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کوئی بھی مانگے اللہ سنتا ہے. آپ دعا مانگتے ہیں، آپ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی،
جیسے ہی آپ دعا مانگتے ہیں، ادھر سے آپ دعا مانگتے ہیں، ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ حیران ہوں گے، دعا کا ایک حصہ ایسا ہے کہ آپ کا سٹور ہوگا، اللہ کو پتا ہے اس کو ادھر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کو سٹور کر دیا، اور دعاؤں کو اللہ پالتا بھی ہے۔ کیسا پالتا آگے جا کر بتلاؤں گا۔ تو بندے کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا میں کوئی تو دعا سنتا ہی نہیں، ادھر اتنے ہی نام آتے ہیں۔ ایک دعا ہے فوری طور پہ سن لیتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے تو ایک دعا مصیبت ٹال دیتا ہے، اس کی مشکل ٹال دیتا ہے۔ ایک دعا مائی ام مہجن نے، جو ایک سیاہ رنگ کی عورت، کافرہ عورت تھی، اس نے مانگی، اور وہ کافرہ عورت تھی، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوڈی بنی ہوئی تھی، نوکرانی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، تو وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتی تھی، جو جب بھی وہ گنگناتی رہتی، وَيَوْمَ الْبَشَائِرِ آ جائے گی ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر۔ اللہ کیسا دن تھا، کیسے مجھے تم نے کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کیا، اور کیسے بچایا تم نے مجھے، کمال کر دیا اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ، شعر پڑھتی رہتی ہے؟ تو اس نے پھر اس شعر کے پیچھے جو حقیقت تھی وہ بتلائی، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو اتنی جگہ پہ اس حدیث کو بار بار لائے ہیں، بار بار لائے، قبر کے سوالوں کے اوپر اس حدیث کو فٹ کر دیا، انہوں نے غیب پر، غیب کے جنازے پہ فٹ کیا، بار بار لائے۔ اس نے اتنے مسئلے امام بخاری نے نکالے اس حدیث سے۔ ام مہجن ایک بہت بڑے سردار بادشاہ کی نوکرانی تھی، تو اس کی جو بیٹی تھی وہ ایک دن اس کو ساتھ لے کر چلی کہ حمام میں چلو، تو تم میرے یہ باہر بیٹھنا، میں نہاؤں گی۔ تو ان کے حمام بڑے وی آئی پی قسم کے اس دور کے، تو اس نے اپنا ہار سرخ رنگ کا سونے کا ہیرو کا ہار دیا، اور اس نے کہا یہ ادھر رکھ دیا۔ اس نے مائی نے ایسے اٹھایا، اسے رکھ دیا، اس نے کہا اسے کیسے اٹھانا، میں ہی ہوں، کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اتنی دیر میں ایک چیل آئی، اس نے گوشت کا ٹکڑا سمجھا اور اس ہار کو اٹھا کر دے گئی۔ دیکھتے دیکھتے مائی پریشان ہوئی، وہ شہزادی باہر ہے، اس نے کہا ہار کدھر؟ اس نے کہا ہار تو چیل دے گئی۔ اس نے کہا یہ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، کبھی پرندے بھی ہار اٹھاتے ہیں۔ اس نے کہا میرا یقین کریں، اس کا کسی نے یقین نہ کیا۔ اس نے شکایت اپنے باپ کو لگا دی کہ یہ ہار تیرا اس نے چھپا دیا۔ باپ نے سارے سردار اکٹھے کیے اور کہا کہ فیصلہ کرو، اس کا توڑ کرو۔ انہوں نے سوچو بچار شروع کی، انہوں نے کہا یہ مائی چور ہے، لہذا اسی کو سزا دی جائے۔ تو بادشاہ نے، سردار نے فیصلہ کیا کہ کل پوری قوم کے سامنے اس عورت کو ننگا کیا جائے گا اور اس کو بے عزت کیا جائے گا۔ چور کی اس دور میں یہ سزا تھی۔ تو اب مجمع لگ گیا، اس عورت کو ننگا کرنا تھا۔ تو اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی، جب یہ مشکل میں پھنستے ہیں، مشرک جب بھی مشکل میں پھنسے گا تو اللہ کو ہی پکارے گا، تو یہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو۔ تو مجمع لگا ہوا تھا، اس کے کپڑے اتارنے ہی والے تھے، سب سردار اکٹھے ہوئے۔ تو اس نے کہا اللہ میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں، آج تو میری بھی سن لے، ان کی سنتا۔ اب اس نے یہ دعا دل میں کی، چیل جو ہے وہ اڑتی ہوئی آئی، وہ ہار مجمع کے بیچ میں پھینک دیا۔ یہ بڑے حیران ہوئے، میں کہتے یہ مائی اتنی پہنچی ہوئی، اتنی بزرگ عورت ہے، اور اللہ بندو اس کو تم نے ایسے کرنے کی بجائے
اور اس کو تو تم کہیں مجاور بناؤ، اس سے منتیں مانگو، اس کو اپنی بڑی بناؤ، تو اس کو انہوں نے معافی مانگ کر مجاور بنا دیا اور اس کی اتنی خدمت کرنے لگے میں محل کی۔ اب وہ پریشان رہتی تھی کہ میں نے اللہ دیکھنا ہے، اللہ کدھر ہے، اس کو یہ ٹینشن رہتی تھی۔ تو ایک دن ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا، تو وہ ادھر رکے اور ادھر اذان دی انہوں نے، اللہ اکبر۔ مائی کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ اللہ کو جانتے ہیں۔ تو مائی اس قافلے میں چھپ کر بیٹھ گئی، تو وہ قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ تو مائی کو پکڑا ہوا ہے صحابہ نے، اور وہ یہ کہہ رہی میں نے اللہ دیکھنا۔ انہوں نے کہا مائی اللہ تو اوپر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سارا قصہ سنا، اس کو کہا آپ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس مائی نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بڑی نیک صالح ہو گئی اور مسجد نبوی کی صفائی کرنے لگی۔ تو وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ تو ایک دن عشاء کی نماز کے بعد وہ مائی شدید بیمار ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہوا اور مائی فوت ہو گئی۔ صحابہ نے سوچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن مفروض سے ملتے رہے، تھکتے ہیں اور آپ سو گئے ہوں گے، آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، انہوں نے جنازہ پڑھایا اور پڑھا کر دفنا دیا۔ کچھ دنوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے وہ مائی نہیں آ رہا، وہ مائی کدھر آ گئی، صفائی کیا کرتی تھی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فلاں فوت ہو گئی، کس سے ہوا، یہ تو بڑا پرانا قصہ ہو گیا ہے۔ تو آپ اس وقت چلے گئے تھے، ہم نے کہا سو گئے، آپ کو بے آرام نہ کریں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو میں اس کی قدر کروں، دلونی علی قبرہا، مجھے ابھی اس کی قبر پر لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، دوبارہ جنازہ پڑھایا، کہا جنازہ میں پڑھاؤں گا، غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ صحیح بخاری کی 438 نمبر ہے، 438 نمبر، اور بھی کئی جگہ پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو کہتے ہیں یار مجھے تو قبر میں پتہ چلا کہ وہ مائی تو قبر میں تھی، میں گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ 2 دفعہ بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے، تیسری بار غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قافلہ آپ دیکھیے اس کی بھی دعا سنی، اور دعا ایک بہت مشہور دعا ہوئی آج کے دور میں، انڈونیشیا کا ایک مشہور تھا، پورے میڈیا پورے چینل پہ چلی ہے۔ تو وہ انتہائی غریب تھا، اس کی غربت کا یہ حالت تھا کہ اس کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ تو اس کی عمر کم و بیش کوئی 70 سال کے قریب تھی۔ تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ تو یہ سیر کرنے والے سیاح وہاں سے گزرے، وہ بڑا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا، تو اس کی ویڈیو بنائی ہوئی، تو ان سے سوال جواب کرنے لگا۔ اس نے کہا میں بہت غریب ہوں، میں 50 سال ہو گئے، 50 سال میں 20 سال سے یہ دعا کرنی شروع ہوا کہ اللہ مجھے حج پہ لے جا اپنے گھر بلا۔ میں 30 سال کا ہوا، 40 سال کا ہوا، 50 کا ہوا، میں نے دعا نہیں چھوڑی، میں 70 سال کا ہوا، میرے دل میں اب بھی یقین ہے کہ میری دعا قبول ہو۔ تو میں بڑا پرامید ہوں،
تو انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر دی، اور وہ اللہ نے آگے آگے اللہ کا کام ہوتا ہے، یہ سارا اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ وائرل ہوتی ہوتی یہ شاہ سلیمان، محمد بن سلمان کا سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے، اس کے موبائل تک اللہ کو جاتا ہے، اس نے موبائل میں دیکھا، اس نے ترجمان بتایا، پوچھا یہ کس بولی میں بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو ترجمان بتایا گیا کہ انڈونیشی بولی ہے، انڈونیشیا کا بتایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں 50 سال ہو گئے، اب بھی میں بڑا بوڑھا بھی ہوں۔ تو انہوں نے آرڈر کیا کہ میرا اسپیشل طیارہ جس میں 170 سواری بیٹھ سکتی ہے، یہ انڈونیشیا جائے، انڈونیشیا کی حکومت کو کہو یہ بادشاہ کا مہمان ہے، اور اس بندے کو کہو جتنے بندے اپنے خاندان کے دے کر آ سکتا لے جائے، اور کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں۔ یہ تھی دعا جو اللہ نے پالی، جہاز لینڈ کیا، دنیا نے پورے میڈیا نے کورج کی، انڈونیشیا میں اترا بادشاہ کا جہاز، اس کے اوپر 150 کے قریب اس کے رشتہ دار، پوتے پوتیاں، دوتے دوتیاں، سارے اس نے اکٹھے کیے، اور پھر وہ جہاز لینڈ ہوا۔ کبھی مکے کا گورنر اسے اشاریہ دے رہا تھا، کبھی مدینے کا گورنر اشاریہ دے رہا تھا، دورانہ دے رہا تھا، بادشاہ کی طرف سے، بادشاہ کے کھانے، اور بادشاہ نے پھر اس کو کہا جتنی شاپنگ کر سکتے ہو کر دو۔ تو اس نے خوب شاپنگ کی، انہوں نے کہا پوری زندگی کی شاپنگ کر دوں یہاں۔ جہاز پہ واپس ان کو انڈونیشیا سے چھوڑنے آئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دعا بندہ مانگتا رہتا ہے، آپ 10 دن 20 دن مہینے بعد مایوس ہو جاتا ہے، وہ 50 سال بھی مایوس نہیں ہوا، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے بلایا اور کتنی عزتیں دی۔ ایک ایسی دعا جو اللہ نے بتائی ہے، ایک دعا اللہ کی پسندیدہ دعا ہے، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ اگر یہ دعا کرے تو میں اسے کیا انعام دوں گا۔ اس دعا میں ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ الحارث قبائل کی طرف چڑھائی کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پورے الحارث قبائل چڑھائی کر دی، قبائل کا جو سردار تھا وہ بھاگ گیا، اور سارے سینکڑوں کی تعداد میں قیدی گرفتار ہوئے، اور اس کی جو بیٹی تھی برے وہ بھی گرفتار ہو گئی، عورتیں بھی بے تحاشا گرفتار ہوئی۔ تو وہ قید کر دیے گئے کہ جو برے تھی یہ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں لوڈی بن کر آئی۔ تو ایک برے نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہ سکتا، تم مجھ سے رقم لے لو جتنی رقم لے لو۔ اس نے کہا اچھا مجھے اتنی رقم۔ اس وقت کی سب سے جو بڑی کرنسی تھی دینار، جیسے آج کا پاؤنڈ ہے، آج بھی دینار ہوگا میرا خیال، بہت بڑی رقم ہے۔ تو اس نے 3 دینار کا مطالبہ کیا مجھے دے دو۔ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، تو اس نے صحابہ سے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروا۔ اب یہ بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس برے کو دیکھ رہی ہیں، اور برے اتنی حسین ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ برے جتنی حسین عورت میں نے دیکھی آج۔ تو یہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، تو آپ سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 3 دینار آپ کو ادھار دے دیں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ادھار دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک تمہیں میں تجویز دوں اگر تم ماننا چاہو۔ اس نے کہا کیا؟ کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اس نے کہا اس سے اچھی بات کیا، مجھے منظور ہے، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا۔ تو برے کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور آپ نے
پہلے دن ہی برے کو کہا کہ اپنا نام تبدیل کرو. برے کا مطلب نیکوکار. نیکوکار صرف اللہ کی بات. اپنا نام جویریہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا نام جویریہ رکھا گیا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا سینکڑوں کی تعداد میں قیدی رہا کر دیے گئے. مجھے بڑا فخر ہے برے کو. جویریہ کے اوپر اتنا فخر ہے اس نے اپنے سارے مرد عورتیں آزاد کروا دیا. اور پھر ایک دن یہ اپنے گھر میں تھے, نبی پاک سے باہر بیٹھے تھے تو ان کا والد آیا. آ کر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا؟ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ. یہ بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں, یہ آپ نے نکاح کر دیا, آپ اس کو طلاق دیں. تو آپ سے فرمایا ٹھیک ہے پوچھ لو, اگر وہ طلاق مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اس کا باپ آیا, آ کر کہا میں نے بات کر لی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ طلاق دے دیں گے, چلو اپنے گھر. اس نے کہا ابا جی کیا بات کرتے ہیں, مجھے تو گھر میں لے کر جائے گا, تیرے گھر میں پھر برے کے برے رہوں گی. یہاں میری پتہ کتنی شان ہے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی گزارا نہیں ہوتا جب تک مجھے ماں نہ کرے. تو بھی کلمہ پڑھ. تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بہت ہی نیک, ہر وقت عبادت گزار تھا. ایک دن تہجد کے وقت اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد پڑھی, انہوں نے بھی تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے مسجد نبوی چلے گئے اور پھر اشراق پڑھی, چاشت پڑھی, بڑی دیر سے کم و بیش 7-8 گھنٹے کا فاصلہ. اتنے فرق کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ دیکھا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ مسجدے پہ بیٹھی ہیں اور اسی طرح 7 گھنٹے سے ذکر اذکار کر رہی ہیں. آپ نے پوچھا ما دل حال کا, تم اس وقت سے اس وقت ذکر کر رہی ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت سے بیٹھی تھی, میں نے یہ ذکر کیا, یہ ذکر کیا, یہ ذکر کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن الیوم لو وضعتہن اربع کلمات ثلاثۃ, اللہ نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے, صرف 3 کلمے ہیں, آگے دعا ہے کہ تیری 7-8 گھنٹے کی عبادت سے بھاری ہے. یہ کتنی بھاری ہے؟ دعا کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا کہ میرا پسندیدہ ترین کلمہ سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ کا پتہ ہوگا, اللہ پاک ہے, ہر باب حمدہ کا جو تفصیل میں ہے وہ کہتا اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر, سب تعریفیں تیری, شکر میں تیرا ذکر کر رہا. تو آگے دعا ہے, اگر کوئی پڑھے گا تو یہ 7-8 گھنٹے کی عبادت سے بھاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1369 نمبر صحیح مسلم کے لیے فرمایا بندہ کہتا سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ میں نے پڑھا ایک دفعہ عدد خلقہ, لیکن تو اس کو اپنے اکاؤنٹ میں اگر تو لکھنا چاہے گنتی میں تو جتنی تیری مخلوق ہے اتنی تعداد میں لکھ. کتنی مخلوق ہے, گائے بھینسیں, مکھیاں, مچھر, ریت کے ذرات, اتنا بڑا چل, اتنی بڑی بات کہہ رہا بندہ, اور اللہ خوش ہو رہا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا مانگ ہے. وزینت عرشہ, اللہ اگر تو وزن میں, کیونکہ اعمال وزن میں تولے جائیں گے, تو وزن میں تولے تو پھر جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اس کے برابر آ کے ساتھ. اتنا بڑا مطالبہ ہے اللہ کے عرش کا وزن کا بتایا. اللہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہے, مسجد عامر کے لیے آگے چوکڑی رکھی ہوئی ہے, اس چوکڑی کا وزن اتنا ہے, صرف اس چوکڑی کا وزن زمین کے اوپر اگر انگوٹھی رکھی ہے ایسے ساری اللہ کی زمینیں اس چوکڑی کے اوپر رکھ دی جائیں تو یہ انگوٹھی کی مانند ہے. اتنی بڑی چوکڑی ہے جس کے اوپر اللہ نے پاؤں رکھے ہیں. تو اللہ کی کرسی, اللہ کے عرش, اتنا بڑا مطالبہ. پھر کہتا ہے میداد کلمات ہی, اللہ اگر اتنی بھی نہیں کرتا تو پھر طاقت لگا ادھر آ کے جتنی تیری تعریفیں. اللہ کہتا ہے میری اتنی تعریفیں ہیں سارے سمندر شاہی مان کر خشک ہو جائیں گے, سارے درخت کلمے بن جائیں.
ختم ہو جائے کہ میری تعریفیں ختم نہیں ہوگی، بندہ کہہ رہا اتنی کر دے رہا، اور پھر آخر میں کہتا ہے اللہ چل میں نے 3 مطالبے تیرے آگے کیے ہیں، تو تینوں پہ نہیں ماننا نہ مان، ورضا نفسی، جتنی تیری مرضی ہے تو ڈاکل جا، تو کر کے فیصلہ مجھے کتنا اجر دے۔ تو یہ اتنی بڑی دعا ہے، یہ اتنی بڑی دعا ہے، یہ آپ پڑھنی شروع کریں تو صبح کا اذکار میں ہے تو آپ کی 7 گھنٹے کی عبادت سے لو وزنتہن الیوم، نبی پاک نے فرمایا پورے دن کی عبادت سے بھاری یہ کلمات، یہ اللہ نے مجھے سکھایا، اللہ کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں اس بندے پہ، اتنا بڑا مانگ رہا ہے، اتنا مانگیے اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ضلع رحیمیہ خان کے نامور عالم دین اور خطیب حضرت مولانا ثناء اللہ شاہد قصوری صاحب ارشاد فرمائیں گے، وقت سے تشریف لائے، مگر تابع آپ وقت سے پہلے آئے، جمعہ ہوتا ہی کہاں ہے، پچھلی دفعہ بھی حدیث سنائی تھی تو اذا جلس الامام، جب امام ممبر پہ آ جائے تو وہ فرشتے جو ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے آپ کا نام لکھنا ہوتا ہے، تو وہ صحوف آپ کو رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، جس کا ذکر اپنے ذکر میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو جمعہ بس آپ جمعہ کا اہمیت آپ کو، اگر جمعہ کی اہمیت کا پتہ لگ جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس لیے وقت سے تشریف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ویهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔